الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں جن سے ہم ہر لمحہ ہر گھڑی فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ کی کوئی نعمت ہماری طرف متوجہ نہ ہو اور اللہ کا احسان ہم پر نہ ہو۔ بے شمار نعمت ہونے کے باوجود ہم لوگ اللہ کا بہت کم شکر ادا کرتے ہیں۔ شیطان کا مشن بھی یہی کہ اللہ کے بندے اللہ کا شکر نہ کریں۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے۔ جب اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، مردود کر دیا گیا، وہ یہ کہہ کر چیلنج کر کے آیا تھا کہ میں ورغلاؤں گا آپ کے بندوں کو، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ اپنے اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ میں ایسا جا کے ورغلاؤں گا، میں ایسا جا کے گمراہ کروں گا کہ وہ آپ کا شکر نہیں کریں گے۔ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو رہا ہے، کیونکہ ہم لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے ہیں، بہت کم شکر کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کو بھی شکایت ہے ہم سے یہی کہ ہم شکر نہیں کرتے۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ فرماتے ہیں اے آل داؤد شکر کرو، عمل کرو، عمل میں شکر میں عمل کرو۔ میرے بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اللہ کو شکایت ہے، بہت
کم بندے ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ زیادہ بندے ایسے ہیں جو ناشکری کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دیکھا جائے تو ہم بہت کم شکر کرتے ہیں، نعمتیں بہت زیادہ لیکن شکر بہت کم ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے، یا پھر جو نعمت ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک نعمتوں کی قدر نہیں ہے، یا نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، یا پھر اس نعمت کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ جب دیکھو ہمارا ذہن جو چلتا ہے وہ یہی چلتا ہے کہ ہم مصیبت میں ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم بیمار ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ غور سے اگر دیکھا جائے، بیماری کے مقابلے میں صحت زیادہ ہے، بیماری بہت کم ہے، صحت ہمارے پاس زیادہ ہے۔ نقصان کے مقابلے میں نعمت، دولت، نفع زیادہ ہے، نفع بہت زیادہ ہے، نقصان بہت کم ہے، لیکن اس کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ دولت بہت زیادہ ہے، صحت بہت زیادہ ہے، فرصت بہت زیادہ ہے، کامیابی ہی کامیابی ہمارے قدموں پر ہے، ناکامی بہت کم ہے، نقصان بہت کم ہے، بیماری بہت کم ہے۔ غور اگر ہم کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کیسی اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ نے صحت بھی دی ہے، دولت بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اچھی زندگی عطا فرمائی ہے، فرصت بھی ہمارے پاس میں ہے، نفع بھی ہمارے پاس میں ہے، کامیابی بھی ہمارے پاس میں ہے، لیکن احساس نہیں ہے۔ احساس نہ ہونے کی وجہ سے زبان پر ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں، شکایت کے الفاظ ہوتے ہیں، کفران نعمت کے الفاظ ہوتے ہیں۔ شیطان کا جو مشن ہے ناشکرا بنانا، وہ بنا رہا ہے اور ہم بن رہے ہیں۔ اللہ کو ہم سے جو شکایت ہے کہ شکر نہیں کرتا میرا بندہ، ہم وہی کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں ہم کہ کیسی کیسی نعمتوں سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیسی کیسی عظیم نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سب سے عظیم نعمت، بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ایمان کی نعمت ہے۔ اس کا احساس ہمیں نہیں ہے، اس کا احساس ہمیں نہیں ہے کہ ایمان جیسی بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی۔ اللہ کے آخری نبی، اس نبی کی امتی ہم ہیں۔ اللہ نے اس آخری نبی کی امتی میں ہم کو پیدا کیا ہے۔ کتنی عظیم دولت ہے یہ۔ دستور حیات قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس میں ہے، کتنی عظیم نعمت ہے یہ۔ اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت جو زندگی کے لیے آئیڈیل، زندگی کے لیے نمونہ، زندگی کے لیے ایک اسوہ، وہ اللہ کے نبی کی سیرت اور سنت ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی کے ارشادات حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ مکہ مکرمہ کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے، کعبۃ اللہ جہاں ہے، مدینہ پاک کتنی بڑی دولت جہاں روضہ پاک ہے، صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے، علماء حق اب تک موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے، جن کی رہبری میں ہم چلتے ہیں، جیتے ہیں۔ کتنی عظیم نعمت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ سب روحانی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔
ہمیں کچھ خبر بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیسی دولت ہے، کیسی نعمت ہے. ذرا سوچے، غور کرے، اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا، اسلام نہیں ہوتا، قرآن نہیں ہوتا، اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہوتی، ہم مسلمان نہیں ہوتے، تو سوچیں ہم پتہ نہیں کس بت کے سامنے ہوتے ہیں، کس درخت کے سامنے ہوتے ہیں، کس گندگی کو اٹھا کر کے چومنے والے ہوتے، اٹھا کر اس کو پینے والے ہوتے، اس کو کھانے والے ہوتے، اور گندگیوں کو لے کر اپنے گھر لیپا پوتی کرنے والے ہوتے، گندگیوں میں سڑے پڑے رہنے والے ہم ہوتے ہیں. اللہ نے کیسی بڑی دولت ہمیں دی ہے، ایمان جیسی دولت، اسلام جیسی دولت، قرآن جیسی دولت، سیرت و سنت، حدیث، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اس کا احساس ہونا چاہیے. اس کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے آسانی سے ہم ایمان سے نکل بھی جاتے ہیں، اسلام سے نکل بھی جاتے ہیں. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ایمان سے تھوڑی دیر کے لیے نکل گیا تھا پھر واپس آیا ہوں، اسلام سے تھوڑی دیر کے لیے نکل گیا تھا دوبارہ میں واپس آیا ہوں. ہماری بچیاں، ہماری بہنیں ایمان چھوڑ کر کے بھاگ رہی ہیں کیونکہ انہیں احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے انہیں دی ہے. آشناؤں کے ساتھ میں، کالج فیلوز کے ساتھ میں، جن سے معاشقہ ہو گیا ان سے بھاگ گئی. چند منٹ کی لذت کے لیے، چند گھنٹے کی لذت کے لیے ایمان کو چھوڑ کر کے وہ چلی جاتی ہے کیونکہ ان کے پاس احساس نہیں ہے کہ ایمان جیسی دولت کتنی بڑی دولت ہے. تو عظیم دولت اللہ نے ہمیں ایمان کی شکل میں دیا ہے. اور ذرا غور کریں، اللہ نے ایک اور نعمت ہمیں دی ہے، عظیم نعمت، یہ زندگی کی نعمت. یہ جو سانس جو چل رہی ہے، زندگی جو ہمارے پاس، ہمارے قبضے میں اب ہے، اب تک ہے، پتہ نہیں یہ زندگی کب تک رہے گی. ایک عظیم نعمت یہ زندگی. اسی زندگی کی نعمت ہمارے پاس ہونے کی وجہ سے ہم دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ زندگی ہے، مال سے فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ زندگی ہے، بیوی بچوں سے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کیونکہ زندگی ہے. جو کچھ نعمت دنیا میں ہے ان نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اسی زندگی کی نعمت کی وجہ سے. اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کسی نعمت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم نماز پڑھنے آئے اسی زندگی کی نعمت ہونے کی وجہ سے، اعمال خیر میں ہم حصہ لیتے ہیں اسی نعمت کے ہونے کی وجہ سے. اگر یہ نعمت نہیں ہوتی تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ کر کے دیکھیں، امیجن کر کے دیکھیں، اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی، کسی نعمت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے، ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے، ثواب کا کوئی کام نہیں کرتے، مر کر کے زمین کے اندر چلے جاتے ہیں، 2 رکعت کے لیے ترستے، کاش کہ کوئی ایصال ثواب کرنے والا ہو. اس انتظار میں ہم بیٹھے رہتے. کون ایصال ثواب کرتا؟ کون اس زمانے میں ایصال ثواب کرنے والا؟ کون اس زمانے میں گزرے ہوئے لوگوں کو یاد کرنے والا؟ کون اس زمانے میں گزرے ہوئے لوگوں کو خیال کر کے ثواب پہنچانے والا؟ خود اپنی نماز بیٹا پڑھتا نہیں ہے، کیا باپ کے لیے وہ پڑھ کر بھیجے گا؟ خود بیٹا اپنی نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹی اپنی نماز نہیں پڑھتی ہے، اپنا قرآن نہیں پڑھتی ہے، اپنا قرآن نہیں پڑھتا ہے، کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے بچے ہمارے لیے قرآن پڑھ کر کے بھیجیں گے؟ جو کرنا ہے موت سے پہلے ہم کو کرنا ہوگا. ہم یہ نہ سوچے کہ مر جانے کے بعد کئی لوگ ہوں گے جو ایصال ثواب کریں گے. کوئی یہ زمانہ نہیں ہے ایصال ثواب کرنے کا. خود بچہ اپنی نماز نہیں پڑھتا، اپنا قرآن نہیں پڑھتا، اپنی تسبیح نہیں پڑھتا، خود مسجد نہیں جاتا. ہم لوگ کتنا یاد کرتے ہیں اپنے گزرے ہوئے لوگوں کو، تو پھر ہمارے چلے جانے کے بعد کون یاد کرے گا؟ اعمال خیر کرنے کے لیے یہی زندگی ہمارے پاس ہے. اس زندگی میں توبہ کی زندگی گزار کر
اعمال کی زندگی گزار کر، نماز کی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، کسی کے انتظار میں ہمیں بیٹھنا نہیں پڑے گا قبر میں جا کر۔ تو یہ زندگی عظیم نعمت ہے، ہم اس کی قدر پہچانیں۔ مرنے کے بعد موقع ہاتھ نہیں آئے گا 2 رکعت پڑھنے کے لیے، ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی موقع ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، گزرے ایک قبر کے پاس سے ان کا گزر ہوا، ان کی نظر ایک قبر پر پڑی، فوراً سواری سے اترتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت یہ کون سی نماز ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ کوئی نماز کا وقت تو نہیں ہے، نہ اشراق کا وقت، نہ چاشت کا وقت، نہ اوابین کا وقت، نہ فرض نماز کا وقت، آپ نے یہ 2 رکعت کون سی رکعت پڑھی، کون سی نماز پڑھی؟ تو قبر کو دکھا کے کہا کہ یہ قبر والا ترس رہا ہے 2 رکعت پڑھنے کا موقع مجھے مل جائے، لیکن اس کے پاس موقع نہیں ہے، میں اس شکریہ میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے وہ موقع دیا ہے، مجھے وہ 2 رکعت پڑھنے کا موقع اللہ نے دیا، اس کے شکرانے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سبق دینا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد کوئی موقع نہیں، زندگی عظیم نعمت، اس کی قدر پہچانو، اس پر شکر کرو اور پھر اسے استعمال صحیح کرو۔ اور آگے بڑھے، اللہ نے ہمیں صحت کی دولت سے نوازا، صحت عظیم نعمت ہے، نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں ہے، صحت کتنی بڑی دولت ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ صحت ہونے کی وجہ سے ہم مسجد میں ہیں، صحت ہونے کی وجہ سے ہم خود کھاتے ہیں، صحت ہونے کی وجہ سے ہم خود چل کے آتے ہیں، صحت ہونے کی وجہ سے ہم نے خود اپنا لباس بدلا ہے، یہ سب صحت کی علامت ہے۔ بخار ہے، سر درد ہے، یہ تو آنے جانے والی بیماری ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ ذرا غور کرے، ذرا سوچے، اگر صحت نہ ہوتی تو ہم کہاں ہوتے؟ پتہ نہیں کس اسپتال کا ہم چکر لگانے والے ہوتے، ایک ہاتھ میں فائل لے کر کے کہاں کہاں گھومنے والے ہوتے، کس ICU وارڈ میں ہم ہوتے، ادھر ادھر ڈاکٹروں کا آنا جانا ہوتا، ڈاکٹروں کا ادلا بدلی ہوتی، پھر وہ لے کر کے دوائی لکھنے والے ہوتے، انجیکشن چڑھانے والے ہوتے، گلوکوز دینے والے ہوتے، اور ہم ترستے گھر جانے کے لیے، بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے خوشی سے بیٹھنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے۔ اللہ نے ان سب سے بچا کر کے اللہ نے ہمیں ایک صحت کی نعمت دی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ آنکھ اچھی ہے، دیکھ رہی ہے، زبان اچھی ہے، بول رہی ہے، کان اچھا ہے، سن رہا ہے، پیر اچھے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہاتھ اچھا ہے، خود سے ہاتھ بڑھا رہے، کوئی چیز لے رہے، کوئی چیز کھا رہے، یہ تو صحت ہے نا۔ یہ اس کا احساس ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اس کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہم شکر بہت کم کرتے ہیں، شکر بہت کم کرتے ہیں، شکر میں بہت کمی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بڑے اللہ والے بیمار ہو گئے، ان کے شاگرد اور ان کے چاہنے والے سب گئے عیادت کے لیے، شدید بیمار، شدید بخار، سب گئے مل کر کے حضرت کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ جانے کے بعد پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ تو حضرت نے یہی جواب دیا، الحمدللہ آنکھ اچھی ہے، صحیح سالم ہے، الحمدللہ زبان اچھی ہے، صحیح سالم ہے، الحمدللہ کان اچھا ہے، سنے آ رہا ہے، الحمدللہ ہاتھ اچھے ہیں، پیر میں طاقت ہے، قوت ہے، ہاں تھوڑا سا بخار ہے۔ بخار کو اتنا ہلکا بنا کر کے پیش کیا، ساری نعمتوں کو گن گن کر کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ ذرا ہم سوچیں، ہم کتنی مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں؟ غلطی سے بھی اگر کوئی ہم سے پوچھ لے خیریت، کیا بتائے بھائی، بیمار ہوں، یہ شوگر ہے، فلاں ہے، مصیبت ہی مصیبت ہے، یہاں تکلیف ہے، وہاں تکلیف ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ارے آنکھ جو دکھ رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اس پر ہم نے کبھی شکر کیا؟ ہاتھ پیر میں طاقت ہے، کبھی ہم نے اس پر شکر کیا؟
ناشکری کے الفاظ زیادہ، شکایت کے الفاظ زیادہ، شکر کے جملے بہت کم ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ نعمت کے نعمت ہونے کا احساس ہو اور آگے بڑھے۔ دولت ہے، کس کے پاس دولت نہیں ہے، کس کے پاس مال نہیں ہے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے نوکر ہو چاہے وہ مالک ہو، چاہے وہ خادم ہو چاہے وہ یجمان ہو، سب کے پاس اس زمانے میں مال ہے، جیب میں پیسہ ہے، سر چھپانے کے لیے مکان ہے، چاہے وہ خاص مکان رہے یا کرائے کا مکان رہے، ہر ایک کے جیب میں پیسہ ہے، 500، 1000، 2000، 200، 100 کا نوٹ ہے۔ یہ دولت ہونے کی علامت ہے نا، اتنی دولت تو ہمارے پاس میں ہے، اس دولت کی نعمت ہونے کا احساس ہمیں نہیں۔ ذرا سوچے، امیجن کریں، اگر یہ دولت نہ ہوتی، اگر وہ چھت نہ ہوتا، اگر وہ مکان نہ ہوتا، چاہے کرائے کا مکان صحیح، اگر وہ مکان نہ ہوتا تو ہم کہاں ہوتے؟ پتہ نہیں کس مسجد کی سیڑھی پر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، مصلیوں کے باہر نکلنے کے انتظار میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس فٹ پاتھ پر ہم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس بس اسٹینڈ میں ہم ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس ریلوے اسٹیشن کی کرسیوں پر لیٹے ہوئے ہوتے، پتہ نہیں کس سگنل کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اس انتظار میں کہ سگنل پڑے، گاڑیاں رکے، کسی گاڑی کے سامنے میں ہاتھ پھیلاؤں۔ اللہ نے ان سب سے ہم کو بچایا، احساس نہیں ہے ہمیں، ہمیشہ شکایت، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں، پیسہ نہیں۔ ارے بہت کچھ پیسہ ہے ہمارے پاس، بہت کچھ دولت ہے ہمارے پاس۔ ایک اللہ والے نے کہا اس زمانے کے بادشاہوں کے مقابلے میں اس زمانے کا غریب بھی اچھی حالت میں ہے، اس زمانے کے بادشاہوں کے مقابلے میں اس زمانے کا غریب بھی اچھی حالت میں ہے۔ اس زمانے کے بادشاہوں کے پاس چند منٹ میں اپنی منزل پہنچنے کے لیے سواری نہیں تھی، ایک سفر کرنے کے لیے گھنٹے گھنٹے، دن دن، 2 دن، 3 دن ان کو چلنا پڑتا تھا، پنکھے نہیں ہوتے تھے، خدام لے کر کے وہ پنکھا جھیلتے تھے، راحت کے اسباب نہیں تھے، دولت تھی، مال تھا، سب تھا، راحت کے اسباب نہیں تھے۔ آج ہر غریب کے پاس سواری ہے، آج ہر غریب کے گھر میں پنکھا ہے، آج ہر غریب کے جیب میں موبائل ہے، آج ہر غریب کے پاس راحت کے سامان، راحت کے اسباب ہیں، تو اچھی حالت میں ہے ہر غریب بھی، پھر شکایت کس لیے؟ جب غریب ہی اچھی حالت میں ہے تو مالدار تو مزے کی زندگی گزار رہا ہے، تو پھر زبان پر شکوے کیوں، زبان پر شکایت کس لیے؟ مطلب یہ ہے نعمت کے نعمت ہونے کا احساس نہیں، جس کی وجہ سے ہم ناشکری کرتے ہیں، ناشکری کے الفاظ نکالتے ہیں۔ اور آگے بڑھے، ہمارے پاس اللہ نے بہت فرصت دی ہے، وہ فرصت ہونے کی وجہ سے ہم لوگ مسجد آئے، اسی فرصت کی وجہ سے ہم قرآن لے کر پڑھ سکتے ہیں، اسی فرصت کی وجہ سے ہم بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، فرصت کی وجہ سے۔ فرصت بھی ایک بڑی نعمت، اگر یہ فرصت نہ ہو، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، روزہ یہ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، ذکر کرنے کے لیے ٹائم نہیں، بیوی کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹائم نہیں، بچوں کو وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں، ماں باپ کی عیادت زیارت کے لیے ٹائم نہیں، کتنی بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ فرصت بھی ایک نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا 2 نعمتیں جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ 2 نعمتیں ایسے ہیں جس کے سلسلے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فرصت کی نعمت۔ صحت بھی عظیم نعمت، فرصت بھی عظیم نعمت، جس کی قدر نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ صحت کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، جوانی کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، فرصت کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، غلط استعمال ہم کر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب نعمتیں ہیں، میں نے تو چند نعمتوں کو شمار کیا آپ کے سامنے، جو موٹی موٹی نعمتیں جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ لاکھوں، کروڑوں، خربوں، اربوں نعمتیں ہیں۔ خود قرآن پاک میں اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ
نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ آسمان سے برسنے والے بارش کے قطروں کو گن لیا جا سکتا ہے، آج گنا جا رہا ہے، اس کی پیمائش ہو رہی ہے۔ درخت میں رہنے والے پتوں کو گن لیا جا سکتا ہے، زمین میں رہنے والے ریت کے ذرات کو گن لیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ عظیم نعمتوں سے اللہ نے ہم کو مالا مال کیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نعمت کے نعمت ہونے کا احساس کریں، اس کو سمجھیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شکر کو بڑھانا ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر شکر کی زندگی میں آنا ہوگا۔ اللہ نے ایمان جیسی دولت سے ہمیں نوازا ہے، دولت ایمان سے ہمیں سرفراز کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم فخر بھی کریں، شکر بھی کریں، اور یہ کہیں کہ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم یہ کہیں کہ I am proud to be a Muslim، اور پھر ہر ہمیشہ یہ کہیں الحمدللہ علی الاسلام، الحمدللہ علی الاسلام۔ اسلام پر اللہ کے لیے تمام تعریف۔ اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ کا شکر مجھے امت محمدیہ میں پیدا کیا، اللہ کا شکر کہ اللہ نے قرآن جیسی دولت ہمیں عطا فرمائی، قرآن پڑھنا ہمیں آتا ہے، قرآن سمجھنا ہمیں آتا ہے، علماء سمجھانے والے اس دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ زبان پر الحمدللہ کی کثرت ہو۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو اللہ کے نبی نے سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا الحمدللہ علی الاسلام۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انکا لتحمد اللہ علی نعمت عظیمہ، کہ بے شک تو نے اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کا شکر کیا ہے ایک عظیم نعمت پر، تو نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے ایک عظیم نعمت پر، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کا گزر ایک اور شخص کے اوپر ہوا، تو وہ کہہ رہا تھا الحمدللہ الذی ہدانی الی الاسلام وجعلنی من امت احمد۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اسلام کی طرف مجھے رہبری فرمائی اور مجھے امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ تو اس کو سن کر اللہ کے نبی نے کہا شکرت عظیما، تو نے عظیم شکریہ ادا کیا، بڑا شکریہ تو نے ادا کیا۔ تو کبھی ہم نے ایسا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا؟ اللہ کا شکر ہے بھائی، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے، قرآن جیسی دولت ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے پاکیزہ ماحول دیا، پاکیزگی کی زندگی دی، اللہ کے نبی کی سیرت ہمارے سامنے ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بہت کم شکر کرتے ہیں ہم، ایمان نعمت ہے، اس کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہو، کون نہیں چاہتا، سب یہی چاہتا ہے ایمان پر خاتمہ ہو، تو امام اعظم نے کہا اگر کوئی یہ چاہتا ہے ایمان پر خاتمہ ہو، اسے چاہیے کہ ہر ہمیشہ ایمان پر وہ شکر کرے، ضرور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا۔ ایمان پر شکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ ایمان بڑھائے گا، ایمان بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، محفوظ ہوتا جائے گا، ضرور ایمان کی حالت میں موت آئے گی، کلمے والی موت ہوگی۔ ایمان پر شکر کرتے رہیں گے، ہم کریں، ہمارے گھر والے کریں، ہماری بچیاں کریں، ہماری بہنیں کریں، کالج میں پڑھنے والی لڑکیاں بھی کریں کہ میں مسلمان ہوں، اللہ نے ایمان دیا، اللہ ان کے ایمان کو بھی کالج کے کیمپس میں بچائے گا، کالج کے دوستوں کے بیچ میں بچائے گا، غلط قدم اٹھانے سے اللہ ان کو بچائے گا۔ ایمان پر شکر ہونا ہے، ہم اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں کہ ایمان پر شکر کرو، میں مسلمان ہوں اس پر شکر کرو، ایمان پر شکر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، دولت دی ہے،
فرصت دی ہے, جتنی نعمتیں اللہ نے دی ان پر بھی شکر ہو, زبان سے اللہ کا شکر ہو. آج شکر کی کمی کی وجہ سے بیوی بھی ناشکری کرتی ہے, شوہر بھی ناشکرا ہے. کمانے کے باوجود, پیسہ کمانے کے باوجود, محنت کر کے شوہر گھر میں پیسہ لا کر دینے کے باوجود کئی عورتوں کی شکایت یہ ہے کہ پیسہ بس نہیں ہے, پیسہ بچت نہیں ہوتا ہے, یہ ہے فلاں ہے. اس کو تو چاہیے کہ یہ سوچے مانگنے کی نوبت نہیں آ رہی ہے, جتنا آتا ہے ہم خوشحال زندگی گزار رہے ہیں, خود کھا رہے اپنے پیسے سے, دوسروں کے پیسے سے ہم نہیں پل رہے ہیں. اگر یہ سوچ لے خاتون, اگر یہ سوچ لے عورت, تو زبان پر شکر کے کلمات آئیں گے. ہمیشہ یہ کہنا کہ نہیں پیسہ بس نہیں ہے, نہیں آمدنی کم ہے, نہیں تجارت بہت کمزور ہے, بازار بہت ٹھنڈا ہے. آپ تاجروں کو ذرا بیٹھ کر کے سن لیں, وہ شکایت زیادہ کریں کہ بازار ٹھنڈا ہے, کاروبار ٹھیک نہیں ہے. اور کیا ملے گا, اور کتنا چاہیے؟ جتنا اللہ نے مقدر میں رکھا اگر اس پر شکر کریں گے تو اللہ کا کیا وعدہ, میں بڑھاؤں گا. شکر کرو میں بڑھاؤں گا. شکر نہ کرنے کی وجہ سے مال گھٹ رہا ہے, آمدنی گھٹ رہی ہے, انکم گھٹ رہی ہے, شکر نہ ہونے کی وجہ سے. اگر شکر کر لیں گے نا, اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. یہ اللہ کا وعدہ ہے, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت کو بڑھاؤں گا. تو ہم جتنا پیسہ ہے اس پر شکر کریں, جتنی انکم ہے اس پر شکر کریں, جتنی آمدنی ہے اس پر شکر کریں. جتنا پیسہ ہم دکان سے اٹھاتے ہیں, کاروبار سے اٹھاتے ہیں, پگار ہم لیتے ہیں, سیلری ہم لیتے ہیں, اس پر شکر کریں. الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ نے بہت کچھ دیا, اللہ نے بہت کچھ دیا. ہمارے رشتے کے ایک بھائی کماتے ہیں صرف 15,000, لیکن زبان پر اتنا شکر, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں تو حیران ہو گیا ان کے اس جملے کو سن کر, بار بار الحمدللہ الحمدللہ. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی آدمی قرض پوچھتا ہے, میں قرض بھی دیتا ہوں, یہ سوچ کر کے دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا. لیکن ہے تنخواہ کتنی ان کی؟ صرف 15,000. آپ حیران ہوتے ہوں گے, صرف 15,000. شکر کے اتنے الفاظ ہیں, خاص مکان نہیں ہے پھر بھی شکر کے الفاظ ہیں, قرض بھی دیتے ہیں, شکر کے الفاظ ہیں, الحمدللہ الحمدللہ. آج اس کی کمی ہے عورتوں میں, آج اس کی کمی ہے مردوں میں, شکر بہت کم, جس کی وجہ سے نعمت گھٹ رہی ہے, انکم کم ہو رہا ہے, آمدنی کم ہو رہی ہے, قرض دار ہم ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی کہ ہم ناشکری کرتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر جا رہے تھے. راستے میں ایک مالدار سے ملاقات ہو گئی. اس مالدار نے کہا کہ حضرت آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ میری دولت کو کچھ کم کر دے, بہت تھک گیا ہوں, کماتے کماتے پیسہ جماتے جماتے اتنی دولت ہے, رکھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ اللہ سے کہیں کچھ دولت کم ہو جائے. ٹھیک ہے اللہ سے کہوں گا. آگے بڑھ گئے. پھر راستے میں ایک غریب سے ملاقات ہوئی, فقیر سے ملاقات ہوئی. وہ پورے بدن سے ننگا تھا, صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا چھیتڑا تھا جو اپنی شرم کی جگہ کو اس نے ڈھانپا ہوا تھا. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے جا رہے ہیں, غریب ہوں, فقیر ہوں, محتاج ہوں, کھانے کو کھانا نہیں, پہننے کو لباس نہیں, آپ اللہ سے کہیں اللہ کچھ نعمت کو بڑھا دے, اللہ مجھے کچھ دولت دے دے, کچھ لباس دے دے, کچھ چھت دے دے آسرا کے لیے, سہارا کے لیے. ٹھیک ہے اللہ سے کہوں گا. اللہ موسیٰ علیہ السلام گئے, اللہ کے حضور ہم کلام ہوئے. واپس لوٹنے لگے تو خود اللہ نے پوچھا موسیٰ راستے میں کسی سے ملاقات ہوئی؟ ہاں اللہ ملاقات ہوئی. وہ ایک غریب تھا اور وہ ایک امیر تھا, ان لوگوں کی یہ شکایت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ اس غریب سے کہو کہ وہ شکر کو بڑھا دے, میں نعمت کو بڑھا دوں گا. اور اس امیر سے کہو کہ وہ شکر کو کچھ کم کر دیں.
شکر کے کلمات کہنا وہ بند کر دے، میں خود بخود دولت کم کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، اس غریب کے پاس سے گزر ہوتا ہے، غریب پوچھتا ہے کہ موسیٰ اللہ سے ملاقات ہوئی، کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے یہی کہا تمہیں چاہیے کہ تم شکر کو بڑھا دو۔ اس غریب نے کہا کس بات پر شکر؟ کیا ہے میرے پاس جس پر میں شکر کروں؟ اللہ مذاق کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیا ہے میرے پاس؟ ایک زور کی ہوا آئی، وہ جو چھوٹا کپڑا شرم کی جگہ میں اس نے لگا رکھا تھا وہ بھی اڑ کے چلا گیا۔ اس سے بھی اللہ نے اس کو محروم کر دیا کیونکہ اس نے ناشکری کی۔ اگر اس نعمت پر بھی وہ شکر کرتا، صحت کی نعمت پر شکر کرتا، جو ملتا ہے اس پر وہ شکر کرتا، اللہ آہستہ 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 اس کی نعمت کو بڑھا سکتا تھا، اللہ بڑھاتا تھا۔ اب واپس لوٹے وہاں سے، امیر سے ملاقات ہوئی، امیر نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کیا اللہ سے ملاقات ہوئی؟ ہاں اللہ سے ملاقات ہوئی، ہم کلام ہونے کا شرف۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم شکر کو کچھ کم کر دو، شکر کرنا چھوڑ دو، شکر کے کلمات کو تم کم کر دو تو اللہ تعالیٰ خود بخود نعمتوں کو گھٹا دے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک انار تھا، اس کے آنکھ سے آنسو آ گئے، اس نے کہا اللہ کا شکر چھوڑ دوں میں؟ موسیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر چھوڑ دو، الحمدللہ کہنا چھوڑ دو، اللہ کی تعریف میں چھوڑ۔ اللہ نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، صحت دی ہے، دولت دی ہے، مال دیا ہے، تجارت دی ہے، کاروبار دیا، اللہ کا شکر چھوڑ دو۔ رو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر مجھ سے چھوڑا نہیں جائے گا، یہ کہتا جا رہا تھا تو اتنے میں وہ انار جو تھا نا وہ بھی سونے میں بدل گیا۔ اللہ نے اس انار کو سونے میں تبدیل کر دیا، تو اس شکر کی وجہ سے اللہ نے نعمت کو بڑھا دیا۔ آج ہم شکر بہت کم کرتے ہیں، صحت پر بھی شکر نہیں، دولت پر بھی شکر نہیں، گھر دیکھ کر شکر نہیں، بچوں کو دیکھ کر شکر نہیں، بیوی کو دیکھ کر شکر نہیں، ماں باپ کو دیکھ کر شکر نہیں، جب دیکھو شکایت 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 کے الفاظ، شکایت کے جملے۔ تو زبان پر شکر کو بڑھانا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر اللہ کیسی عظیم ذات ہے، اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اس پر ہم شکر کریں۔ گھر والوں سے کہیں جو ملتا ہے اس پر شکر کرو، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ آج 10 دیتا ہے کل 20 دے گا، آج 20 دیتا ہے کل 50,000 دے گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کا شکر کریں۔ تو زبان کے ذریعے اللہ کا شکر۔ پھر شکر کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہو، یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ اللہ نے دولت دی، دولت کا صحیح استعمال۔ اللہ نے صحت دی، صحت کا صحیح استعمال۔ اللہ نے جوانی دی، جوانی کا صحیح استعمال۔ اللہ نے عمر دی، زندگی دی، اس زندگی کا صحیح یہ بھی ایک شکر ہے۔ قارون کو اللہ نے دولت دی تو اللہ نے قارون سے یہ نہیں کہا کہ قارون شکریہ ادا کرو، نہیں کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون اللہ نے تمہیں جو دی ہے اس کے بدلے میں تم آخرت کو تلاش کرو۔